السلام علیکم دوستو، کل یوٹیوب پہ میں نے عبید یوسف خان صاحب کی شاہد ہٹک کے ساتھ انٹرویو دی کی. یقیناً دونوں جو ہمارے کرک کے ینگ اور ٹیلنٹڈ اور ابھرتے ہوئے ستارے ہیں جو کہ کرک کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اوپر جو اس کا لنک ہے اس سے ڈسکرپشن میں پن کر لوں گا، آپ وہاں سے جا کے اسے لازمی دیکھ لیں. اگر ہم اس انٹرویو کا خلاصہ نکال لیں تو اس میں جو عبید یوسف خان صاحب ہیں اس نے بہترین ریسرچ کیا تھا، جس میں عوام کے جو بھیجے گئے سوال تھے یا ان کے ذہنوں میں جو خدشات تھے اس کا عوام کا مقدمہ جو ہے وہ شاہد ہٹک کے سامنے بہترین طریقے سے رکھا ہے، جس میں اس نے کرپشن ہو گیا، اس کے علاوہ جو شاہد ہٹک صاحب کے فرنٹ مین ہیں اور بھی بہت سارے جو ٹی ایم اے کے ٹینڈر وغیرہ ہے اس پہ کھل کے اس نے باتیں کی ہیں. شاہد ہٹک صاحب نے بھی کچھ سوالوں کے بہترین جواب دیے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ وہ تھوڑے سے بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے. جیسے کہ فاسٹ کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے سے جب سوال ہوا تو شاہد ہٹک صاحب تو پہلے اس کو اون نہیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں اس نے جب اس کو اون کیا تو اس میں یہ کہا کہ یہ جو یعنی ٹیکے ملتے ہیں وہ میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹی ایم اے کے ٹینڈر وغیرہ تھے ان کے حوالے سے بھی شاہد ہٹک صاحب نے کہا کہ اگر اس میں کوئی یعنی اگر ایک ٹینڈر جو ہے وہ بار بار اس کے اوپر پیسے ریلیز ہو رہے تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی میرے ٹینیور میں نہیں ہو چکا. ایک اور سوال جو تھا جو کہ میجر سجاد صاحب کے حوالے سے تھا کہ جو شاہد ہٹک اور میجر سجاد کے درمیان جو سرد جنگ چل رہی ہے، جس پہ شاہد ہٹک نے اس کو ڈسون کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں کے درمیان جو ہے وہ پراپر کمیونیکیشن ہوتا ہے، ہم چیزوں کو جو ہے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت جو ہے وہ ایڈ کر لوں گا کہ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس، تو وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ، جہاں پہ ان دونوں کے جو فینس ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ایک یعنی چھیڑخانی جو ہے وہ لگی رہتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو عمران خان کے سپورٹر ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ کمران ہٹک صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو گئی تھی، جس پہ شاہد ہٹک نے کہا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے ووٹ بینک بنانے کے لیے آپ کچھ ایسے جملے وغیرہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو انکریز کرتے ہیں. صحت کے حوالے سے بھی بہت سارے سوال جو تھے وہ ہو گئے کہ جو ریپر ٹو پشاور کا معاملہ ہے وہ کب حل ہوگا، جس پہ شاہد ہٹک صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ودن 2 to 3 منتھ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. ہمیں بھی امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد حل ہو جائے اور ہمارے ڈی ایچ کیو جو ہے وہ اس لیول پہ اپ گریڈ ہو جائے کہ ہمیں پشاور جو ہے ایک چھوٹی سی مسئلے کے لیے نہیں جانا پڑے. میں اگر شاہد ہٹک صاحب کے حوالے سے بات کر لوں تو میں اس کو مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے سابقہ جو ایم این ایز تھے ان کے ساتھ اسے کمپیئر کر لیں تو شاہد ہٹک صاحب نے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے. جیسے اگر ہم اپنے روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کر لیں، اس کے علاوہ جو پانی کے حوالے سے اس نے کام کیا ہے، یعنی جو جگہ جگہ پہ اسمال ڈیم جو ہیں وہ بنے ہیں، جس میں ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، خاص کر مہابنڈا ڈیم کے حوالے سے جو تنقید ہوئی تھی کہ اسے ٹینکیوں سے بھرا تھا، لیکن ان کا آج کل جو ہے وہ تھوڑا بہت فائدہ جو ہے وہ عوام کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال جو شاہد ہٹک صاحب سے ہوا کہ جو 41 کروڑ جو روپے ہیں جو کہ کرک کی بیوٹیفیکیشن کی مد میں نکل چکے ہیں، جس پر شاہد ہٹک صاحب نے جو تفصیل پیش کی کہ ان کے اوپر جلد ہی جلد ہم یعنی ودن ویک یا پھر 10 دن کے اندر ہم اپنے جو اسٹریٹس ہیں، ہمارے جو میجر یعنی روڈس ہیں جیسے کہ تحت نصرتی روڈ ہو گیا، اس کے علاوہ جیل چوک روڈ ہو گیا، اس کے اوپر ہم اسٹریٹ لائٹس وغیرہ جو ہے وہ نصب کر رہے ہیں. اگر یہ ہو گیا تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوگی اور ہم ضرور جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے. اب بجلی کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا جس پر شاہد ہٹک صاحب نے کہا کہ میرے ٹینیور کے اندر جو ہے 3 جو بڑے گریڈ اسٹیشن ہیں اس کو کرک میں لگایا گیا ہے، 3 جو بڑے فیڈر ہے غالباً ان کے حوالے سے اس نے بات کی. لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت کروں گا شاہد ہٹک صاحب سے کہ بجلی واپڈا ہمیں ویسے بھی نہیں دے رہی ہے اور لوگوں نے اب تقریباً اس کا انتظام جو ہے وہ کر لیا ہے. جگہ جگہ پہ لوگوں نے سولر لگائے ہیں، گورنمنٹ نے لگائے ہیں یا پھر لوگوں نے اپنی جیب سے لگائے ہیں، تو وہ معاملہ تقریباً جو ہے وہ سالو ہو چکا ہے. جو جن معاملوں کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہمارا ہیلتھ ہونا چاہیے کہ اس پہ کام کیا جائے، اس کے علاوہ ہماری ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے، اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے پانی کے اوپر کام کیا جائے کہ گھر گھر تک جو ہے وہ صاف پانی جو ہے وہ پہنچا دیا جائے. جبکہ گیس کے اوپر خصوصاً کام کیا جائے، کیونکہ اگر گھر گھر گیس پہنچے گا تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ درخت نہیں کاٹیں گے اور ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف رہے گا. تو
اوورآل اگر اس انٹرویو کو میں دیکھوں تو یہ ایک بیلنس انٹرویو تھی، جس میں جہاں پہ عبید یوسف خان صاحب نے بہترین سوال کیے تھے اور عوام کا مقدمہ بہترین طریقے سے پیش کیا تھا، تو وہاں پہ شاہد ہٹک صاحب نے بھی ان سوالوں کو دلیل کے ساتھ جواب دینے کی بہترین کوشش کی تھی، گو کہ وہ کچھ جگہوں پہ ناکام ہو چکی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شاید ہٹک صاحب تک یہ پہنچ جائے اور وہ ان مطالبات کے اوپر جو ہے فوری ایکشن لے اور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ عوام کو منتقل ہو جائے۔ شکریہ۔